بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کا 26واں سبق ہے من جانب محمد اشفاق رضوی۔ آج کے سبق کے اندر ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو کہ اسم فعل حرف اور ان کی علامات کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے اسم فعل حرف کی تعریفیں گزر چکی ہیں اور ان کی علامات کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 9 کے اندر اسم کی تقریباً 32 علامات بیان کی گئی ہیں اور فعل کی 8 اور حرف کی 2 علامتیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 2 اس کو حل کرتے ہیں اور ان کی تفصیل سبق نمبر 9 کے اندر دیکھ لی جائے اور سن لیا جائے اس کو۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مہمل اور مستعمل، اور پھر لفظ مستعمل کی 2 قسمیں تھی، مفرد اور مرکب، اور پھر مفرد کا دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ، یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں یا پھر کلمہ کہتے ہیں، تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو گویا کہ اسم فعل حرف یہ مفرد کی اقسام ہیں، تو انہوں نے یہاں کلمہ کہہ کر اس کا ذکر کیا کہ کلمہ کی اقسام۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پہلے نمبر پر اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم ہوتا کیا ہے۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، اس کا معنی ہے قلم، پین۔ یہاں پر دیکھیں قلم یہ ایک لفظ ہے اور دوسرا یہ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، اس لفظ کا معنی بھی ہے، اور تیسری بات کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لفظ سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ پین، اس کا معنی ہے پین۔ یہ لفظ قلم، یہ لفظ اس پین پر دلالت کر رہا ہے، تو پین پر دلالت کرنے کے لیے اس لفظ کو کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکیلا ہی اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے اندر زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، یعنی یہ اپنے معنی پر دلالت جب کرتا ہے اور وہ معنی کیا ہے، وہ پین ہے، تو جب قلم اپنے اس معنی پر یعنی پین پر دلالت کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کوئی زمانہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ زمانہ ماضی میں پین پر دلالت کرتا ہے یا زمانہ حال میں پین پر دلالت کرتا ہے یا زمانہ مستقبل میں پین پر دلالت کرتا ہے، ایسا کوئی زمانہ اس کے اندر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہی اسم کی تعریف ہے کہ اسم جو اکیلا اپنے معنی پر دلالت بھی کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اس کے بعد ہے فعل کی تعریف۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی اس میں 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمہ اکیلا
اکیلا ہو، اور دوسرا وہ اپنا معنی بھی ظاہر کریں، اور اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، دوسرے کلمہ سے کے ساتھ مل کر وہ اپنا معنی ظاہر نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ اکیلا ہی اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور اس فعل کے اندر یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اسم میں تھا کہ زمانہ نہ پایا جائے، لیکن فعل کے اندر ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، چاہے وہ زمانہ ماضی والا پایا جائے، چاہے زمانہ حال والا ہو، چاہے زمانہ مستقبل والا ہو۔ زمانہ ماضی کی مثال جیسے سارا، وہ چلا یا اس نے سیر کی، تو یہاں پر دیکھیں سارا یہ ایک لفظ ہے، اور یہ معنی اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ اس نے سیر کی۔ اب اس معنی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ زمانے کا بھی محتاج ہے، کہ جب اس نے یہ معنی ظاہر کیا کہ اس نے سیر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے ماضی میں اس نے سیر کی۔ اب یہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے زمانے ماضی کا محتاج ہے۔ تو اس میں دو باتیں، وہ دو شرطیں پائی گئیں جو فعل کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی ایک تو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اور دوسرا اس میں زمانہ بھی ہو، تو یہ بھی اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں زمانہ ماضی بھی ہے، تو لہٰذا یہ فعل ہوگا۔ اور اس کے بعد حال اور مستقبل کی مثال جیسے یسیر، وہ چلتا ہے یا وہ چلے گا، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں زمانہ حال والے معنی کی ضرورت پڑے تو وہاں پر حال والا معنی کرتے ہیں، اور جہاں پر مستقبل والے معنی کی ضرورت پڑے وہاں پر مستقبل والا معنی کرتے ہیں۔ تو یسیرو اس کا معنی ہے وہ چلتا ہے، یا یہ معنی ہوگا کہ وہ چلے گا۔ اب اس میں دیکھیں کہ یسیرو ایک لفظ ہے اور یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، لیکن اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے یہ زمانے کا بھی محتاج ہے، کہ یہ زمانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اپنا معنی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ زمانہ حال والا ہے یا زمانہ مستقبل والا ہے۔ تو جو لفظ اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں، لہذا یہ فعل ہے۔ اور ایسے ہی کوئی بھی لفظ آ جائے تو اگر اس کا معنی کرتے ہوئے اس میں زمانہ بھی آئے، چاہے وہ زمانہ کوئی بھی ہو تینوں زمانوں میں سے، تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ اس کے بعد ہے اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے فعل کا یا اسم کا محتاج ہو۔ حرف اکیلا وہ اپنا معنی ظاہر ہی نہیں کرتا، اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ جب وہ اسم کے ساتھ مل جاتا ہے یا فعل کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس وقت حرف کا معنی بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور حرف کے معنی کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا، یہ کسی زمانہ کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں سے حرف کی تعریف بھی سمجھ آ گئی کہ جو اکیلا معنی ظاہر نہ کرے بلکہ فعل یا حرف کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے تو اس کو حرف کہا جائے گا۔ جیسے من اور الہ۔ اب من اس کا معنی سے ہے کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہی کرتے ہیں جب یہ عبارت میں آتا ہے۔ الہ کا معنی تک کرتے ہیں، لیکن یہ تب ہی یہ معنی ظاہر ہوتا ہے جب یہ عبارت میں آتا ہے۔ اکیلا اگر من آ جائے یا اکیلا الہ آ جائے تو وہاں پر اس کا معنی سے یا تک نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کا کوئی معنی ہوگا ہی نہیں، معنی اس کا ظاہر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سے یا تک کا مطلب وہ واضح نہیں ہوتا جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے
جب اکیلے ہوں گے تو اس وقت ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اور جب فعل یا اسم کے ساتھ ملیں گے تو تب ان کا معنی کیا جائے گا۔ اور یہاں تک تو کلمہ کی 3 اقسام کا ذکر ہو چکا، اور اس کے بعد ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسم فعل اور حرف کی تعریفیں کرتے ہوئے زمانہ کا ذکر کیا، تو اب زمانہ بھی سمجھے کہ زمانہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں ضمناً بیان ہو چکا تھا، لیکن یہاں فائدے کے طور پر انہوں نے الگ اس کی وضاحت کر دی ہے، تاکہ اگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ زمانہ سے مراد کیا ہے تو وہ یہاں سے سمجھ لیں۔ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ماضی۔ ماضی کہتے ہیں گزشتہ زمانہ، یعنی جو زمانہ پیچھے گزر چکا ہے، پہلے گزر چکا ہے، اس کو گزشتہ زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی ماضی کہا جاتا ہے۔ اور حال جو زمانہ موجودہ ہے، جو چل رہا ہے اس وقت، تو یہ حال ہے۔ اور مستقبل جو آئندہ زمانہ ہے، آنے والا زمانہ ہے، اس کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ یہاں تک زمانہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ زمانہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اسم کی علامات بیان کرتے ہیں کہ اسم کی علامات کتنی ہیں۔ وہ سبق نمبر 9 کے اندر 32 علامات اس کی میں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ خلاصۃ النحو کے اندر ہی دوسرے حصے میں ایک مقام پر جو نیچے حاشیے کے طور پر اسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اور ان کی تعداد وہاں پر غالباً 27 ہے، تو وہ بھی اسم کی علامات وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ خلاصۃ النحو کے دوسرے حصے میں موجود ہے، صفحہ نمبر 130 ہے۔ وہاں پر 28 علامتوں کا ذکر ہوا ہے، ان کا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد کتاب سے علامات دیکھیں گے۔ نمبر 1 الف لام کا داخل ہونا۔ نمبر 2 تنوین کا داخل ہونا۔ نمبر 3 حرف جر کا داخل ہونا۔ نمبر 4 جر کا داخل ہونا، یعنی ایک ہے حرف جر کا داخل ہونا، اور چوتھا ہے جر کا داخل ہونا۔ 5واں ہے آخر میں تانیث کی تائے متحرکہ کا ہونا۔ 6واں ہے آخر میں یا نسبت کا ہونا۔ 7واں مثنیٰ ہونا۔ نمبر 8 مجموع ہونا۔ نمبر 9 منادہ ہونا۔ نمبر 10 مذکر ہونا۔ نمبر 11 مؤنث ہونا۔ نمبر 12 معرفہ ہونا۔ نمبر 13 ناکرہ ہونا۔ نمبر 14 مضاف ہونا۔ نمبر 15 مضاف الیہ ہونا۔ نمبر 16 موصوف ہونا۔ نمبر 17 مصغر ہونا۔ نمبر 18 مکبر ہونا۔ نمبر 19 منصرف ہونا۔ نمبر 20 غیر منصرف ہونا۔ نمبر 21 مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ سے مراد فاعل ہو یا نائب الفاعل ہو، مبتدا ہو یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہو، یا فعل ناقص کا اسم ہو، یا ما اور لا مشابہ بالیس کا اسم ہو، یا لا نفی جنس کا اسم ہو، یہ سارے مسند الیہ ہیں۔ نمبر 22 مفعول ہونا۔ مفعول مطلق ہو، مفعول بہ ہو، مفعول فی ہو، مفعول لہ ہو، یا مفعول معہ ہو۔ نمبر 23 ذوالحال ہونا۔ نمبر 24 تمییز ہونا۔ نمبر 25 مستثنی ہونا۔ نمبر 26 مستثنی منہ ہونا۔ نمبر 27 بلا تعویل مرجع ضمیر ہونا۔ نمبر 28 اس میں صریح کا اس سے بدل واقع ہونا۔ تو یہ 28 اسم کی علامات ہیں۔
یہاں کتاب سبق نمبر جو 2 کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ اسم کی 5 علامتیں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 الف لام کا ہونا، جیسے القلم، تو کالا، یہ القلم، قلم کے شروع میں جو الف لام ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ قلم یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ نمبر 2 حرف جر کا ہونا، جیسے فی دارن، اب دارن کے شروع میں فی حرف جر ہے، تو جس لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے تو حرف جر سے بعد والا لفظ اسم کہلائے گا، وہ فعل یا حرف نہیں ہوگا۔ نمبر 3 جر کا ہونا، جیسے والد زیدن، زید کا بچہ، یہاں زیدن کو اسم کہا جائے گا کیونکہ زید کی دال پر جر ہے، تو جر کا داخل ہو جانا، جر کا کلمہ کے آخر میں آ جانا، یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4 تنوین کا ہونا، جیسے راجلن، اب راجلن کی لام پر تنوین ہے، 2 پیش ہیں، تو کسی کلمہ پر تنوین کا آ جانا بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 5 گول تا کا ہونا، جیسے قراستن، قراستن کے آخر میں گول تا ہے، تو جس کے آخر میں یہ گول تا آ جائے اس کو بھی آنکھیں بند کر کے اسم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ گول تا فعل پر یا حرف پر نہیں آتی، یہ اسم کے آخر میں ہی آتی ہے۔ یہاں تک 5 علامتیں بیان ہوئی اسم کی۔ آگے تنبیہ ہے۔ تنبیہ کیا کہتے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے اس کلمہ کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور جس کلمہ کے آخر میں تنوین آ جائے اس کلمہ کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا۔ یہاں تک تو اسم کی علامات تھی۔ اس کے بعد فعل کی علامات۔ فعل کی علامات انہوں نے 7 یہاں پر بیان کی ہیں اور 7 ان کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 سے 3 تک قد، سین یا صوفہ کو ہونا، یہ 3 علامتیں ہیں۔ یعنی پہلی علامت یہ ہے کہ کسی کلمہ کے شروع میں لفظ قد آ جائے تو یہ قد کا آنا یہ اس کلمہ کے فعل ہونے کی علامت ہے، یا کسی کلمہ کے شروع میں سین آ جائے تو یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، یا کسی کلمہ کے شروع میں صوفہ آ جائے تو یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اب قد کی مثال، جیسے قد سامعہ، تو سامعہ کے شروع میں لفظ قد ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سامعہ یہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ اور سین کی مثال، جیسے سیعلم، ان قریب وہ جان لے گا، تو سیعلم میں یعلم فعل ہے، کیونکہ اس کے شروع میں سین آ گیا ہے، تو سین کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یعلم فعل ہے، اسم یا حرف نہیں۔ اور سوفہ کی مثال، جیسے سوفہ یعلمون، اب یعلمون کی شروع میں سوفہ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یعلمون اسم یا حرف نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہی ہے۔ یہاں تک 3 علامتیں ہو چکی۔ آگے 4 سے لے کر 7 تک چوتھی علامت کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہو، تو گردانے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ماضی کی گردان کے صیغے 14 آتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں، اور مضارع کی گردان کے صیغے کیسے آتے ہیں، کس کس وزن پر آتے ہیں، تو اسی طرح امر یا نہیں کے صیغے کس کس وزن پر آتے ہیں، تو وہ ہمیں صیغے یاد ہوں گے تو پھر اس وزن پر اگر کوئی بھی صیغہ آئے گا
تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے یا امر کا ہے یا نہیں کا ہے۔ تو چوتھی علامت ماضی ہونا ہے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہو تو وہ بھی فعل ہے، حرف یا اسم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مضارع کے جو وزن ہے گردان کے، تو مضارع کے وزن پر کوئی صیغہ آ جائے تو یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ یہ فعل کی علامات میں سے پانچویں علامت ہے۔ اور فعل کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ امر کا صیغہ ہو۔ امر کے جس وزن پر جو صیغے آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی بھی وزن پر کوئی صیغہ آ جائے تو اس کو ہم فعل کہیں گے، اسم یا حرف نہیں کہیں گے۔ اور ساتویں علامت فعل کی نہیں ہونا، تو جو نہیں کے صیغے آتے ہیں جس وزن پر آتے ہیں، اگر اس وزن پر کوئی بھی صیغہ آ جائے تو اس کو ہم فعل کہیں گے، اسم یا حرف نہیں کہیں گے۔ اب ماضی کی مثالوں نے دی ہے جیسے ذاہبہ، تو یہ 14 صیغوں میں سے جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کی مثال ہے۔ اور یذہبو یہ مضارع کی مثال ہے، تو مضارع کے جو 14 صیغے آتے ہیں ان میں سے پہلا ہے واحد مذکر غائب، پھر مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد اور صحیح اسباب فاتحہ یفتح۔ آگے اذہب یہ امر کی مثال ہے، تو جو امر کے صیغے آتے ہیں ان میں سے یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف۔ اور لا تذهب یہ نہیں کی مثال ہے، تو نہیں کے جو 14 صیغے آتے ہیں ان میں سے یہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ یہاں تک فعل کی علامات کا بیان ہوا۔ اس کے بعد حرف کی علامات ہیں۔ تو حرف کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس میں اسم کی کوئی علامت نہ ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس میں فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ تو یہی کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ جیسے من، فی۔ اب من میں جو اسم کی علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ من کے اندر فعل کی علامتوں میں سے بھی کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح فی میں نہ ہی اسم کی کوئی علامت ہے، نہ ہی اس میں فعل کی کوئی علامت ہے، لہذا یہ حرف ہوگا۔ یہاں تک بیان ہوا سبق نمبر 2 کا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 2 کی تمرین کو بھی حل کیا جائے گا۔ اس سب کو سنیں اور اس کے متعلق اپنے تاثرات ضرور وہ ظاہر کریں، اور اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے 0306 0696 245 پر ایڈ لکھ کر سینڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔